حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر برکتوں کے ڈیرے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا اور میرے شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے خشک تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے خوشحال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی لپیٹ میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ سیرت ابن اسحاق صفحہ نمبر 142 تا 144۔ واقعہ شق صدر۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے دھویا۔ اسے شق صدر کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ردائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ صحیح مسلم باب الاسراء۔ یہودی راہب کا حلیمہ کے پاس آنا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان پر کچھ شک ہو گیا تھا۔ اچانک یہ جلدی سے بولیں، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے،
تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے جن کی بنا پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو گئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 118۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے۔ جب عرب کے فصحاء مشہور تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے 1 اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 120۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ سلسلہ نسب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب یوں ہے: حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن۔ اسد الغابہ میں یہ سارا سلسلہ موجود ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد بصری نے طبقات ابن سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی والد کا نام عبداللہ تحریر کیا ہے۔ قبول اسلام: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس کی خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رداد کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتیں اور کہتیں، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے، اور ضرور یہ کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند اور بالا مقام سے نوازا۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔
میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا، اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کے صاحب زادی حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ حضرت حلیمہ کی صاحب زادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ شوہر کا مسلمان ہونا مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف وہ سچ ہی نہیں بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اماں حلیمہ نے بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ حنین میں حضور کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دیں اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ ماں کے احترام میں قیدیوں کی رہائیاں رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ وفات حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ تبلیغ 92 چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔